حضرت لقمان ایک بزرگ ہیں, وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں. سب سے پہلے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ یا بنیّا لا تشرک باللہ, اے میرے بچے تم اللہ کے ساتھ کبھی شرک مت کرنا. یہ جو نصیحت ہے, ایک نصیحت تو ہے جس کا تعلق عقیدے سے ہے, اور عقیدہ یہ بنیاد ہے. اگر بلڈنگ کی بنیاد نہ ہو تو بلڈنگ کس پر اٹھائیں گے؟ تو عقیدہ جو ہوتا ہے وہ بنیاد ہوتا ہے. تو سب سے پہلے انہوں نے عقیدہ بتایا ہے, اور عقیدے میں سب سے پہلے اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا, اور عقیدے کے بعد عمل آتا ہے, اور اس کے بعد اصلاح خلق آتا ہے. ارے بھائی, آدمی کا عقیدہ خود درست ہو گیا اور آدمی نے اپنا عمل درست کر لیا, اب چاہیے کہ دوسروں کے پاس بھی اس اچھی چیز کو پہنچائے, دوسرے لوگوں کی اصلاح کرے. تو ایک ہے اصلاح عقائد, اور ایک ہے اصلاح عمل, اور ایک ہے اصلاح خلق, تمام لوگوں کی اصلاح, اور ایک ہے آداب معاشرت, زندگی کیسے گزاری جائے. یہ 4 قسم کے نصائح ہیں اور 4 چیزوں سے متعلق ہیں. پہلے عقیدہ, اے میرے بچے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اس کا علم کامل بیان کیا جا رہا ہے. دیکھو کتنی عجیب بات ہے. دیکھو, یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. پہلے یہ کہا کہ شرک مت کرنا, اب بتا رہے ہیں کہ جس کے ساتھ شرک نہ کرنے کی بات کہہ رہا ہوں, جانتا ہے تو اس کا علم کیسا ہے اور اس کی قدرت کیسی ہے. کہا کہ اگر رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز ہو, چٹان میں ہو, یعنی چٹان کا مطلب پتھر ہے, پتھر کے اندر ہو, او فی السماوات آسمان میں ہو, او فی الارض زمین کی تہوں میں ہو, تو یاتی بھی اللہ اس کو حاضر کرے گا لا کر کے. کسی چیز کو حاضر کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ اس کا علم ہونا چاہیے نا, وہ چیز ہے کہاں. کہتے وہ چیز لے آؤ, ارے بھائی وہ چیز لانے سے پہلے معلوم ہونا چاہیے وہ چیز رکھی کہاں ہے. اللہ نے فرمایا کہیں بھی چیز ہو, باریک سے باریک چیز ہو, دور دراز وہ ہو, یا اسی طریقے سے ہزاروں پردوں میں ہو, ہم اس کو لا حاضر کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں وہ چیز کہاں ہے, یہ اللہ کا علم کامل ہے, اور ہم اس کو حاضر کر دیں گے, یہ اللہ کی قدرت کامل ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کامل اور اس کا علم کامل بیان کیا گیا. ہم اپنے بچوں کو سب کچھ سکھاتے ہیں, مگر یہی چیز نہیں سکھاتے کہ اللہ کیسا ہے. اللہ کی محبت کب آتی ہے آدمی کے دل میں؟ جب آدمی کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کامل اور اس کی قدرت کاملہ بتائی جاتی ہے کہ بیٹے جہاں بھی رہو اللہ تم کو دیکھ رہا ہے, تم اس کے علم کے باہر نہیں ہو, اور اللہ تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے. اگر کرو گے, غلط کرو گے تو تمہارے ساتھ غلط فیصلہ ہوگا. اگر اللہ کا علم کامل اس کی قدرت کاملہ بیان کی جائے ویسے ہی بچہ سدھر جائے گا. تو یہ تو عقیدہ ہوا. اس کے بعد اب عمل بیان کیا جا رہا ہے. یا بنی اقم الصلاۃ, اے میرے بچے نماز کو قائم کر. عقیدے کے بعد سب سے پہلے نماز, جی اللہ کی توحید کے بعد سب سے پہلے نماز. اس کے بعد یہ نہیں کہا کہ زکات دے, اس لیے کہ بچہ نابالغ اگر ہے تو اس کے اوپر زکات واجب نہیں ہے. تو یہاں صرف نماز کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں, یا بنی اقم الصلاۃ, نماز قائم کر. یہ تو ہوا آدمی کی ذات سے متعلق عقیدہ ہوا, اور آدمی کی ذات سے متعلق عمل ہوا. اور اس کے بعد وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ, بھلائی کا حکم دے برائی سے روک. یہ اصلاح خلق ہے, دوسروں کی اصلاح کر, بھلائی کا حکم دے برائی سے روک. اور فرمایا کہ اس معاملے میں تکلیفیں آنے والی ہیں, تو وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ, تکلیف آئے تو صبر کر. اس کے بعد آداب معاشرت بیان کیا جا رہا ہے کہ جب تم کسی سے ملو تو گال مت پھلاؤ ایسے. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, یہ آداب معاشرت میں 4 چیزیں بتائی گئی. اپنے گال کو مت پھولا, گردن ٹیڑھی مت. اصل میں سعور کہتے, سعور, یہ ولا تصعیر یہ لفظ سعور سے بنا ہے, صاد عین رے. یہ اصل میں اونٹ کی گردن میں ایک بیماری ہو جاتی تھی, ایک گلٹی نکل آتی تھی, جس کی وجہ سے
اونٹ کی گردن ایسے ٹیڑھی ہو جاتی تھی, وہ سیدھا نہیں کر پاتا تھا. اسی سے یہ لفظ ہے کہ جب لوگوں سے ملا تو ایسے گردن ٹیڑھی مت کرو, یہ لفظ استعمال کیا ہے. کیا ادب ہے, کیا لٹریچر ہے. دیکھو, ولا تصعر خدک للناس خدمس گال چیک, ولا تصعر خدک للناس گال مت پھولا لوگوں سے ملتے وقت, ولا تمشی فی الارض مرحا زمین میں اکڑ کر نہ چل. 2 واقصد فی مشئک واغضض من صوتک, چال میں میانہ روی اختیار کر. یہ دیکھو بہت اچھی چیز ہے. جب چلو تو ہڑبڑ دوڑ بھاگ کرتے ہوئے مت چلو, اس لیے کہ دوڑ بھاگ یہ وقار کے خلاف ہے, اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ میرا ماننے والا وقار کے ساتھ آئے. یہاں تک کہ آپ وضو کر رہے ہیں اور امام نماز پڑھا رہا ہے, تو آپ نماز میں شامل ہونے کے لیے جلدی مت کیجیے, پورے سکینت اور وقار کے ساتھ نماز میں آئیے. جو ملے امام کے ساتھ وہ پڑھ لو, بقیہ پوری کر لو. یہاں بھی نماز کے اندر شامل ہونے کے لیے بھی سکینت اور وقار کو نہ چھوڑا جائے. تو نہ تیز دوڑو بلا ضرورت کہ یہ وقار کے خلاف ہے, اور نہ ایک دم دھیرے چلو کہ اس میں تصنع ہے, بناوٹ ہے. السلام علیکم, یہ بناوٹ ہے. یہ دھیرے دھیرے چل رہے. ایک آدمی دھیرے دھیرے چل رہا تھا تو حضرت عمر نے کہا انت مریض, بیمار ہے؟ بولے نہیں. پھر کہا کو دھیرے دھیرے چل رہا ہے؟ بولے ایسے تواضع کے طور پر. کہا کہ کھال ادھیڑ دوں گا, سیدھا چل. اسلام کو کمزور کر رہا ہے اس طرح دھیرے دھیرے چل کر کے اسلام کو کمزور کر رہا ہے. کھال ادھیڑ دوں گا, سیدھا چل. بولے تو اگر زیادہ دوڑو گے تو یہ وقار کے خلاف ہے. دوڑنا بلا وجہ یہ وقار کے خلاف ہے, اور دھیرے بہت زیادہ چلنا یہ تصنع ہے, بناوٹ ہے, یہ بھی درست نہیں ہے. تو میانہ روی اختیار کیجیے, سکینت اور وقار کی چال چلیے. اس کے بعد کہا گیا کہ واغضض من صوتک, اپنی آواز پست میں رکھیے, یعنی آواز کو بلا ضرورت اونچی مت کیجیے. یہ بہت بڑی بلا ہم لوگوں کے سر پہ سوار ہے, آوازوں کا اونچا کرنا. جی کیوں؟ اس کی وجہ ہے اس لیے کہ کان کا تعلق دائر قلب سے ہے, دل سے ہے. اگر آدمی زیادہ تیز آوازیں سنتا ہے تو ڈائریکٹ اس کے قلب کے اوپر اثر پڑتا ہے. اسی وجہ سے آگے جو مثال دی گئی ہے وہ گدھے کی مثال دی گئی ہے. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. کیوں؟ انسان زیادہ سے زیادہ 55 ڈیسیبل یا 56 ڈیسیبل سن سکتا ہے. یہ ڈی بی جو ہوتا ہے نا, یہ آواز کو ناپنے کا پیمانہ ہے. تو کان جو ہے یا قوت سماعت, انسان کی سننے کی قوت, یہ 55 یا 56 ڈیسیبل تک سن سکتی ہے. اور 80 ڈیسیبل اگر ہو جائے, 80 ڈیسیبل سے اوپر اگر ہو جائے تو یہ سماعت کے لیے نقصان دہ ہے, کان کے لیے نقصان دہ ہے. اور یہ جو فائر لگا رہے ہیں بچے اپنی اپنی گاڑیوں میں, جانتے ہیں یہ تقریباً یہ 160 ڈیسیبل ہوتا ہے. یہ جو فائر کرتے ہیں یہ تقریباً 160 ڈیسیبل ہوتا ہے. اور گدھے کی آواز 100 ڈیسیبل سے زیادہ اوپر کی ہوتی. اب جب آدمی کی قوت سماعت 55 یا 56 ڈیسیبل ہی برداشت کر سکتی ہے اور گدھے کی آواز 100 ڈیسیبل سے زیادہ ہے, تو سب سے مکروہ آواز تو اسی کی ہے. اس وجہ سے کہا گیا سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی موٹر سائیکل کی آواز تو گدھے کی آواز سے زیادہ ہوتی ہے. موٹر سائیکل کی آواز میں ایک ردم ہوتا ہے, جی وہ قابل قبول ہوتا ہے, لیکن گدھے کی آواز میں کوئی ردم نہیں ہوتا. اور یہ عجیب و غریب مخلوق ہے. جانتے ہیں کیوں اللہ نے اس کی مثال دی ہے؟ سائنس نے بڑی عجیب و غریب تحقیق کی ہے کہ گدھا ایسا ہے کہ جب وہ آواز نکالتا ہے تو اولہ زفیر و آخرہ شہیق. شہیق کا مطلب ہوتا ہے آدمی ہوا کو اپنے پھیپھڑے میں لے جائے, کھینچے, یہ ہے شہیق.
اور زفیر کا مطلب ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کو اندر سے باہر پھینکے، یہ زفیر ہے۔ تو شہیق کا مطلب ہوتا ہے باہر سے ہوا کو پھیپھڑوں میں کھینچنا، اور زفیر ہے اندر سے ہوا کو باہر پھینکنا۔ جتنے بھی جیو جنتو ہیں جس کو ہم کائنات الحیہ بولتے ہیں، جتنے بھی جاندار ہیں وہ پہلے کھینچتے ہیں ہوا کو، بعد میں چھوڑتے ہیں، یعنی ان کا اول شہیق ہے اور آخر زفیر ہے۔ لیکن گدھا یہ واحد جانور ہے کائنات میں کہ اس کا اول زفیر ہے اور آخر شہیق ہے، الٹا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مثال یہاں دی ہے، پہلے وہ چھوڑتا ہے ہوا پھر کھینچتا ہے، یہ بالکل الٹا کام کرتا ہے یہ۔ اس وجہ سے اس کی آواز انتہائی بدنما، انتہائی کری ہوتی ہے، اولہ زفیر و آخرہ شہیق۔ جبکہ دیگر جیو جنتو، دیگر جو جاندار ہیں، ان کی آواز کیا ہوتی ہے؟ اولہ شہیق و آخرہ زفیر، ایسا مفسرین نے لکھا ہے۔ اس وجہ سے سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے، اور 100 ڈیسیبل سے زیادہ ہوتی ہے۔ اور موٹر سائیکلوں کی آواز، یہ فائر جو لگاتے ہیں، یہ 160 ڈیسیبل سے بھی زیادہ ہے۔ اور کان، آدمی کی قوت سماعت کتنے ڈیسیبل آواز برداشت کر سکتی ہے، اور اس کے بعد کان کو نقصان پہنچتا ہے، قوت سماعت متاثر ہوتی ہے 55 یا 56 ڈیسیبل۔ جی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے معاشرے کی اصلاح کے بارے میں ایک بہت ہی عظیم بات کہی ہے کہ کوئی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائے۔ جی، مذاق نہ اڑائے۔ دیکھیں اس میں لفظ کیا استعمال کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء۔ یہاں یہ اتنی خطرناک بات تھی کہ مردوں کو الگ سے حکم دیا گیا اور عورتوں کو الگ سے حکم دیا گیا۔ تمسخر، سخریہ، یہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے مذاق، ایک ہوتا ہے مزاح، یہ دونوں میں فرق ہے۔ تمسخر کس کو کہتے ہیں؟ لا یسخر، سخریہ، مذاق کس کو بولتے ہیں؟ کوئی آدمی کسی آدمی کے بارے میں اس طرح ذکر کرے کہ سننے والے کو ہنسی آ جائے، یہ تمسخر ہے۔ اور یہ ذکر حقارت کے ساتھ کرے، یہ جائز نہیں ہے۔ اس میں جذبہ کیا ہوتا ہے آدمی کا کہ اس کے اندر جو عیب ہے میرے اندر نہیں بولتا، اس وجہ سے منع کیا گیا ہے۔ حالانکہ آدمی کسی کی طرف ایک انگلی اٹھاتا ہے تو اسے دیکھنا چاہیے کہ 3 انگلیاں خود اس کی طرف ہے نا، بھئی یوں اٹھاتا ہے انگلی تو 3 انگلیاں تو اس کی طرف ہے نا، کہ ایک عیب کسی کے اندر تو بتا رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ تیرے اندر یہ 3 عیب ہوں، تو اپنے عیوب پر نگاہ رکھو، بھئی دوسرے کو عیوب کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو؟ تو مذاق کس کو بولتے؟ کسی آدمی کا ذکر کسی کے سامنے اس طرح حقارت کے ساتھ کرنا کہ آدمی ہنس پڑے۔ کامیڈی یہ جائز نہیں ہے، جی کامیڈی جائز نہیں ہے۔ اور مزاح کس کو کہتے ہیں؟ مذاق میں آدمی کی دل آزاری ہوتی ہے، سخریہ میں۔ مزاح جائز ہے اس لیے کہ اس میں کسی کی دل آزاری نہیں ہوتی بلکہ دل خوش ہوتا ہے۔ کیسے؟ ایک بڑھیا آئی اور اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرما دے، میں جنت میں چلی جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، تو کر کے رونے لگی۔ کہا کیوں رو رہی؟ بولے آپ تو فرما رہے ہیں حضور کے کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، میں تو بوڑھی ہوں۔ ارے کہا اللہ کی بندی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بوڑھی ہو کر کے کوئی جنت میں نہیں جائے گا، عورتیں سب جوان بنا کر کے، بوڑھے سب جوان بنا کر کے جنت میں ڈالے جائیں گے، یہ میں کہہ رہا۔ دیکھیے اب وہ خوش ہو گئی ہے۔ تو کسی چیز کو اس طریقے سے ذکر کرنا جس سے آدمی کا دل خوش ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں مزاح، اور کسی بات کا اس طریقے سے ذکر کرنا کسی کے بارے میں جس سے آدمی کی دل آزاری اور دل شکنی ہو، اس کو کہتے ہیں مذاق، اسی کو عربی میں سخریہ بولتے۔ منع کیا گیا عورتوں کو الگ سے، مردوں کو الگ۔